رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضور کس سے فرماتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تو لوگوں نے عجیب و غریب باتیں لکھ دی ہیں کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بغض رکھتی تھی ہیں، اور بھونکنے والے یہاں تک بھونکتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ محدثین ہے۔ سیدہ عائشہ سے سوال ہوا، فرمایا حضور سب سے زیادہ محبت، بھائی اوپر جگہ موجود ہے اوپر چلے جائیں، فرمایا حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ صاحب ترمذی نے لکھا سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے۔ فرمایا اچھا، اور مردوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ فرمایا عورتوں میں فاطمہ سے، اور مردوں میں فاطمہ کے شوہر حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ اور دیکھو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، فرمایا اگر یہی سوال جو سیدہ عائشہ سے ہوا اور آپ نے کہا حضور سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے اور مردوں میں فاطمہ کے شوہر علی سے کرتے تھے، اور اگر یہی من و ان سوال سیدہ فاطمہ سے ہوتا کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو پتہ ہے سیدہ فاطمہ نے کیا جواب دینا تھا؟ فاطمہ نے کہنا تھا حضور سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے کرتے ہیں۔ اور اگر پھر سیدہ فاطمہ سے پوچھا جاتا کہ مردوں میں کس سے کرتے ہیں، تو فاطمہ نے کہنا تھا کہ عائشہ کے بابا حضرت صدیق اکبر سے کرتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ، یہ اہل سنت و جماعت ہے جو چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن مذہب ہے، اور ایک ہی فرقہ ہے جو آج صحابہ کے دین پر قائم ہے، جس کو اہل سنت و جماعت، میں کسی ذاکر کی طرح کوئی چٹکلے نہیں سنا رہا ہوں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر رسول اللہ کے فرامین کو وقت ختم ہو گیا۔ یہ تو بڑا لمبا واقعہ تھا، یہ تو ہم چھوڑے، یہ تو ہم کیا بیان کریں اور کیا چھوڑے، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آتا، اور ہم لکھ کر کیا لاتے ہیں اور بیان کرنے کا وقت کیا رہ جاتا ہے۔ یہ تو فتاوی مہریہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے آل محمد سے مراد کون ہے؟ میں پیر مہر علی شاہ کا فتویٰ پڑھتا، سنیو تمہارے سینے کے اندر بھی ٹھنڈ پڑ جانے تھے کہ آل محمد نماز کے اندر درود کے اندر صرف حضور کا خاندان یا حضور کی آل اور اولاد مراد نہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے لکھا قیامت تک کہ وہ مومن جو متقی پرہیزگار ہیں، نماز کوئی پڑھے، درود کوئی پڑھے، آل بیعت پر نہیں پڑھتا، قیامت تک کہ مسلمانوں پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ تو بڑا لمبا قصہ، یہ تو صرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پیر مہر علی شاہ نے آیت تطہیر جو اس کی تشریح لکھی ہے نا، یہ تو سمجھنے کے لیے بندے کو بڑی عقل چاہیے اور بیان کرنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ بس یہ آخری بات جس کو میں اس بات کو بیان کرنا ضروری چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بکواس کی کہ سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کے پاس اپنا حق لینے کے لیے گئی باغ فتح کا، اور ابو بکر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، نعوذ باللہ ان کو غاصب کہا، سیدہ فاطمہ کا حق چھیننے والا کہا۔ میں اس روایت کو صرف اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ پورے وثوق سے بیان کریں گے اور پوری ذمہ داری سے بیان کریں گے۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ، اور محب الدین طبری نے جو آج دا نہیں کل دا نہیں 295 ہجری جس کا یوم وصال ہے 295، اور یہ 1450 سال چل رہا ہے، اور 1200 سال کا پہلے کا محدث اور مورخ، اور طبقات ابن سعد نے جو طبقات الکبریٰ لکھی، یہ اس نے 207 ہجری سے لے کر 227 ہجری کے درمیان لکھی۔ 1200 سال کے پہلے کے محدثین فرمایا جس وقت سیدہ فاطمہ کا آخری وقت قریب آیا نا، تو جس وقت آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر جا رہی تھی نا، تو آپ نے ایک آخری وصیت کی تھی مولا کائنات سے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے گا، اور اسی وصیت پر عمل کر، میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا، اس کو نہیں بیان کر رہا، بات میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔
ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر اور محب الدین تبری نے الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ کے اندر لکھا، فرمایا جس وقت سیدہ فاطمہ کا 3 رمضان 11 ہجری کے اندر جس وقت آپ کا وصال ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ قال ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، حضرت سیدہ فاطمہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئی۔ فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جس وقت آپ کے وصال کی خبر سنی ہے تو سارے حضرت علی کے گھر کے اندر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کی خبر سننے کے بعد چلے گئے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا او پنڈو بندہ آ رہے ہیں تے سویرے دفناواں گے، نا 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 نا۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں، ایک یہ بھی تھی اس کی، فرمایا جس وقت بچی جوان ہو جائے اس کا اچھا رشتہ مل جائے تو دیر نہ کرنا، نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرنا، مردہ مر جائے تو دفنانے کے اندر دیر نہ کرنا۔ ایتے اڈیق دے ہی رہندے نے کسے نو۔ مغرب تے عشاء دی نماز دے درمیان آپ دا وصال ہوا، عشاء کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ بھی ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے جنازہ آ گیا، اب جنازے کی امامت بھی تو کروانی ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے مرنے والے کا رشتہ دار جو جنازہ پڑھانے کا طریقہ اہل ہے، جانتا ہے، فرمایا وقت امام کعبہ بھی کھڑا ہو، وقت کا محدث بھی ہو، سب سے زیادہ حق اس بندے کو ہوگا جو میت کا رشتہ دار ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ اور یہ میت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا رشتہ دار جنازہ پڑھائے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور پڑھاؤ کہ تم مر جاؤ اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے کفن کاٹے اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے نماز جنازہ پڑھائے اور قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے دفن کرے۔ جب فرشتے پوچھے نا کہ ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکے میرا یہ دین یہ ہے کہ میرے بچے نے مجھے غسل دیا، مجھے کفن دیا، میرا جنازہ پڑھایا ہے، الحمدللہ میں رسول اللہ کے دین پر مرا ہوں۔ یہ حق ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کعبہ کا امام بھی ہو تو رشتہ دار کو حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے گا۔ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، نماز جنازہ آپ کی آ گئی ہے، اب جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ فلما وضعت لیصلی علیہا، صفیں بن گئی ہیں، لوگوں نے کہا مولا کائنات کو شور ہیں، آپ شور ہیں، آج جنازہ پڑھانے کا حق تمہارے پاس ہے، آؤ مصلی پر، دیکھو امامہ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے بازو سے پکڑا، فرمایا علی کون ہوتا ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے فاطمہ کا جنازہ پڑھائے گا؟ علی کون ہوتا ہے کہ ابو بکر کھڑا ہو مصلی پر اور علی جنازہ پڑھائے؟ اور میں نے کہا کس طرح تو نے یہ بکواس کر دی کہ ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کا حق مارا ہے؟ اور مولا کائنات حیات تھے، اگر حق مارا ہوتا تو انہوں نے کبھی مصلی پر کھڑا کرنا تھا؟ اماموں نے لکھا کہ صحیح روایت کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی رشتے کے اندر نانا لگتے تھے، وہ بھی رشتے کے اندر نانا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹل زندگی 28 سال 5 مہینے اور ان کے اتنے فضائل کہ رب نے جنت کی سرداریاں عطا فرمائی ہیں۔ میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، اور کم از کم یہ جو معاشرہ آج اتنا جو بندہ جدھر دیکھتا ہے نا بندے کو اندھیرا نظر آتا ہے، جدھر بھی دیکھتا ہے بندہ اندھیرا نظر آتا ہے بندے کو۔ اگر کوئی بندہ دین کی درد رکھنے والا ہے نا، نوجوانوں کی حالت بندہ دیکھتا ہے نا تو کلیجہ پھٹتا ہے اس کا، اور یار یہ نوجوانوں کا کیا ہو گیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں آج وہ مائیں کدھر گئی جس نے محمد بن قاسم پیدا کرنے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے تھے؟ اور دیکھو جا کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں کا انٹرویو،
اس نے کہا امریکیوں نے سیدہ وہ امریکیوں نے عافیہ صدیقی کی جیل کے دروازے پر قرآن رکھا اور اس نے کہا اس پہ پاؤں رکھ اور چلی جا۔ اب ہم نے وہ مائی نہیں چھوڑی ہے کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی۔ اس دن 1.25 ارب مسلمان ڈوب کے مر جاتا یہ بات سن کر کہ جس دن امریکیوں نے تیرا قرآن تیری بہن بیٹی کے پاؤں پہ رکھا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہ مائی نہیں چھوڑی کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی۔ کم از کم یہ تو ہے کہ کفر آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام کو جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کیا تھا۔ میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کے پیچھے اس کی ماں کا کردار پڑا ہوا ہے، حضرت حسین کے کردار کے پیچھے اس کی ماں کا کردار پڑا ہوا ہے۔ اور اپنی ماؤں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تو نے پیدا کرنے تھے، محمد بن قاسم بھی تو نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آئیں گے، اب بھی آئیں گے۔ شرط یہ ہے اور رات کو مصلی بچھا، ساری رات مصلی پہ گزار دے، وضو کر اور اس سے ہانڈی بنا اور کھانا کھلا اپنے بچوں کو۔ دیکھ اللہ تجھے بھی خاتم حسین رضوی جیسے بیٹے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ ہماری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نوجوانوں کو حضرت امام حسن امام حسین آپ کے کردار پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا